بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل. الاول منها الفعل مطلقا سواء كان لازما او متعدیا ماضیا كان او مضارعا امرا كان او نہیا کل فعل یرفع الفاعل الی آخر. ہم نے عوامل کی تقسیم کچھ یوں کی تھی کہ عوامل کل کتنے ذکر کرنے ہیں؟ 100. ٹھیک ہے نا. ان عوامل میں سے کچھ عوامل لفظی ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں؟ لفظی ہوتے ہیں اور کچھ معنوی. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا تھا 98 عامل لفظی ہے اور 2 عامل کتنے ہیں؟ کون سے ہیں؟ معنوی ہیں. پھر لفظی جو عوامل تھے ان کو تقسیم کیا تھا 2 قسموں میں، کچھ سماعی اور کچھ قیاسی. سماعی جو تھے وہ 91 عامل تھے اور قیاسی کتنے ہیں؟ 7 عامل. ٹھیک ہے نا. ان سماعی عوامل کو تقسیم کیا تھا 7 قسموں میں، 13 انواع میں. جی ہاں، ان سماعی عوامل کو تقسیم کیا تھا 13 انواع میں. وہ 13 انواع ہم نے مکمل پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج شروع کرنے لگے ہیں عوامل لفظیہ کی دوسری قسم، عوامل قیاسیہ. ٹھیک ہے نا. یہ قیاسیہ کچھ زیادہ نہیں ہیں، سماعیہ تو بہت زیادہ تھے، 91 تھے. یہ قیاسیہ صرف 7 ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخر میں پھر 2 آئیں گے جو معنوی ہوں گے. قیاسیہ 7 ہیں. ان میں سے پہلا فعل ہے، دوسرا مصدر ہے، تیسرا اسم فاعل ہے، چوتھا اسم مفعول ہے، پانچواں صفت مشبہ، چھٹا اسم مضاف اور 7واں اسم تام. یہ 7 ہیں. ذاتاً یہ تو ویسے فعل ہیں. عمل ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور 6 چیزوں کو نصب دیتے ہیں اگر فعل لازم ہو تو. اگر متعدی ہو تو 7 چیزوں کو، چونکہ مفعول بہ کو نصب متعدی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. واضح. ان میں سے پہلا فعل ہے. فعل 2 طرح کا ہوتا ہے. فعل چاہے ثلاثی ہو، رباعی ہو، خماسی ہو. ٹھیک ہے نا. معلوم ہو، مجہول ہو، مثبت ہو یا منفی، متصرف ہو یا غیر متصرف. ٹھیک ہے نا. فعل یہاں مطلقاً بات ہو رہی ہے، ماضی ہو یا مضارع، امر ہو یا نہیں، مطلقاً فعل کی بات کرنی ہے انہوں نے. پھر فرماتے ہیں فعل جو ہوتا ہے یہاں جو ذکر کریں گے، اشارہ دیں گے، کبھی لازم ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے. اگر فعل لازم ہو تو فقط اپنے فاعل کو کیا رفع دیتا ہے بس. فعل اگر لازم ہو تو فقط اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو مفعول کو نصب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا. الاول منہا، عوامل قیاسیہ میں سے پہلا الفعل، فعل ہے. مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے ثلاثی ہو، رباعی ہو، مجرد ہو، مزید فی ہو، معلوم ہو، مجہول ہو، مثبت ہو، منفی ہو صورت میں ہو. ٹھیک ہے نا. لازم ہو، متعدی ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو. بحث ہماری فعل کے بارے میں مطلقاً. ساتھ ہی تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے سواء کان لازما او متعدیا، چاہے لازم ہو فعل، چاہے کیا ہو؟ متعدی ہو. ماضیا کانا او مضارعا، امرا کانا او نہیا. یہ ساری کانا کی خبریں ہیں. لازما، متعدیا، ماضیا، مضارعا، امرا، نہیا. کانا کا اسم کون ہے؟ محذوف ہے، وہ فعل ہوگا. کان الفعل لازما، کان الفعل متعدیا، کان الفعل ماضیا، کان الفعل مضارعا، کان الفعل امرا، کان الفعل نہیا.
واضح، جو بھی فعل ہو. کل فعل یرفع الفاعل، ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے. نحو قام زیدن، قام کون سا فعل ہے؟ فعل لازم ہے، ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے نا، ماضی معلوم ہے، یہی ہے نا. اچھا، کیا دے رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، فاعل. زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. قام زیدن، زید کھڑا ہے، کھڑا ہوا. زید اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے کیونکہ قامہ نے اسے رفع دیا ہے. وضرب زیدن، ضرب فعل متعدی، ثلاثی مجرد، فعل ماضی، ٹھیک ہے نا جی. زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ اپنے فاعل کو کیا دے رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے. ضرب زیدن، زید نے مارا. یہ تو بات فاعل کو رفع دے گا چاہے جو فعل بھی ہو، چاہے لازم ہو وہ بھی اپنے فاعل کو رفع دے گا، چاہے متعدی ہو وہ بھی اپنے فاعل کو رفع دے گا، فاعل کو رفع دے گا. اما اذا کان متعدیان، اگر فعل متعدی ہو ایک اس کی صفت بڑھ جاتی ہے، وہ کیا؟ فینصب المفعول به ایضا، وہ مفعول بہی کو نصب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے. اچھا، اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مصنف نے مفعول بہ کیوں کہا ہے؟ یوں کہتا کہ مفعول کو نصب متعدی دیتا ہے، لازم مفعول کو نصب نہیں دیتا. یہاں ایک بحث ہے علمی، وہ یہ ہے، اب تک کیا پڑھا ہے صرف میر میں؟ کیا پڑھا تھا؟ لازم جو فاعل پر اکتفا کرے، متعدی جو فاعل پر اکتفا نہ کرے بلکہ مفعول کو بھی کیا دے؟ چاہتا ہو، ٹھیک ہے نا، فاعل سے تجاوز کر کے مفعول تک پہنچ جائے. ٹھیک نا، یہی پڑھا تھا نا. جیسے جیسے کتابیں بڑی ہوتی جائیں گی، آگے بڑھتے جائیں گے، بات بھی بڑی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب بات تھوڑا بڑھاتے ہیں ہم. وہ فرماتے ہیں یہاں مصنف نے کہا ہے فعل متعدی جو ہے مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، مطلقاً نہیں کہا مفعول کو نصب. اس لیے کہ مطلقاً مفعول کی بات آتی تو اس میں اور بھی مفاعیل شامل ہو جاتے ہیں، مفعول مطلق بھی آ جاتا، مفعول فی بھی آ جاتا، مفعول لہو بھی آ جاتا، جبکہ فعل لازم ان مفاعیل کو نصب دے سکتا ہے. فعل لازم کہہ رہا ہوں مفاعیل کو نصب دیتا ہے، مفعول مطلق کو بھی دے لیتا ہے، مفعول لہو کو بھی دیتا ہے. فعل لازم کا حال بھی ہوتا ہے، فعل لازم کی تمییز بھی ہوتی ہے، تمییز اور حال بھی تو منصوب ہوتے ہیں نا. مطلب فعل لازم نصب دیتا ہے. اس لیے لیکن فرق کیا ہے لازم اور متعدی میں؟ فعل لازم کا مفعول بہ نہیں ہوتا، مفعول بہ فقط اور فقط فعل متعدی کا ہوتا ہے. یہ ایک اور بات ہے ان میں واضح. اس لیے مصنف نے کہا ہے اما اذا کان متعدیا فینصب المفعول بہ ایضا، اگر فعل متعدی ہوگا تو وہ مفعول بہ کو کیا دے گا؟ نصب دے گا. ایضا جس طرح فاعل کو رفع دیتا تھا اسی طرح مفعول کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا. مثل ضرب زید عمرا، زید نے مارا عمر کو. ضرب فعل متعدی، ثلاثی مجرد، ماضی معلوم کا صیغہ ہے. زید اس کا فاعل ہے، رفع دے رہا ہے. ضرب فعل متعدی فاعل کو رفع دے رہا ہے. عمرن مفعول بہ اس کو نصب دے رہا ہے. واضح یہاں تک؟ یہ تو تھا عمل کی بات. اب دو باتیں اور کریں گے فعل کے بارے میں، فعل کے معمولوں کے بارے میں. کیا فعل کا مفعول مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ فعل کا فاعل مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ فعل کے مفعول کو حذف کیا جاتا ہے یا نہیں؟ فعل کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ایک تقدیم اور تاخیر کی بات اور ایک حذف کی بات، یہ دو باتیں. ولا یجوز تقدیم الفاعل علی الفعل، فعل کے فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ فاعل پہلے لے آؤ اور فعل بعد میں ذکر کرو.
بخلاف المفعول، لیکن مفعول اس کے خلاف ہے، یعنی مفعول کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے. فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ جَائِزٌ، مفعول کا مقدم کرنا علیہ فعل پر جائز ہے. واضح؟ جی. اچھا، یعنی امرن ضرب زید، جی. مثال آپ کو آتی ہے، ایک روزانہ پڑھتے ہیں مثال، احسنت، ایاک نعبد، ٹھیک ہے نا. نعبد کیا ہے؟ فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فاعل اس کا نحن ضمیر ہے، اور اس کا مفعول ایاک مقدم ہے. ٹھیک ہے نا جی. ولا یجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول، فرماتے ہیں فاعل کا حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے، فعل کے فاعل کو حذف نہیں کر سکتے، بخلاف المفعول، لیکن مفعول کو حذف کیا جا سکتا ہے. فإن حذفه جائز، ان حذفه حذفا، ان حذفا جائز، مفعول کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. نحو ضرب زید، زید نے مارا، مفعول حذف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ سکتے ضرب امرن، فاعل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فاعل کو آپ حذف کر دیں کہ فاعل ہے ہی نہیں، بغیر فاعل کے مفعول ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مارنے والا نہیں ہے تو مرنے والا کیسے مرے گا؟ واضح یہ بات. وثانی مصدر، المصدر وہو اسم، یہ بھی اسم ہے، حدث، اسم حدث ہے. اشتق من الفعل، جس سے فعل کیا ہوتا ہے؟ نکلتا ہے، نکالا جاتا ہے، جس سے فعل کو نکالا جاتا ہے. من اشتق من ہو الفعل، اس سے نکالا جاتا ہے کس کو؟ فعل کو. مصدر سے فعل نکلتا ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا، مصدر کو مصدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ لِصُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ، اس مصدر سے فعل صادر ہوتا ہے، یعنی نکلتا ہے. واضح. فَيَكُونُ مَحَلًّا لَهُ، پس مصدر، فَيَكُونُ الْمَصْدَرُ کانا یکونو، کانا یکون، کیا کہا تھا؟ کانا سے جو جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کانا والا عمل کرتی ہیں، تو یکونو وہی کانا والا عمل کرے گا. کانا کون سے افعال میں سے تھا؟ کون سے حروف میں سے تھا؟ کون سے اسماء میں سے تھا؟ افعال میں سے تھا، اور افعال ناقصہ، اسم کو رفع اور خبر کو، تو یکونو بھی تو وہی کرے گا. یکونو، یکون المصدرو، مصدر اس کا اسم، محلن خبر. یکون المصدر محلا لہو، مصدر کیا ہوتا ہے؟ محل ہوتا ہے کس کے لیے؟ فعل کے لیے. واضح یہاں تک؟ اب آ کے تھوڑی سمجھنے والی بات آ رہی ہے، یہ سمجھیے گا. وقال البصریون، بصری کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے؟ دونوں میں سے ایک اصل ہوگا، ایک فر ہوگا. اب مصدر اصل ہے یا فعل، اختلاف اس میں. بعض کہتے ہیں مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فر ہے، بعض کہتے ہیں فعل اصل ہے اور مصدر فر ہے. یہ اختلاف سنیے گا. پھر قال البصریون، پہلا نظریہ بصریوں کا ہے. بصریون کالا کا فاعل ہے، کالا کا فاعل ہے. فاعل کا کیا ہوتا ہے؟ جمع، جمع مذکر ہے. جمع مذکر کی رفعی حالت میں کیا ہوتی ہے؟ واو کے ساتھ، ما قبل مضمون. بصریون، بصریین نہیں کہا، وہ بھی جمع ہے، بصریون کہا. بصریوں نے کہا ان المصدر اصل، مصدر کیا ہے؟ ان المصدر را اصل، مصدر اصل ہے. یہ ذہن میں رکھتی آئیے گا، اس لیے میں تکرار کر رہا ہوں. والفعل فرع، ان الفعل فرع، ان کہا ہے، ان نہیں کہا، کیوں؟ قال یقولو، پیچھے والی عوامل کو تطبیق بھی تو کرنا ہے نا، ایسا ایسا کبھی کبھی تو کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا جی. ان المصدر اصل، بصری کہتے ہیں مصدر اصل ہے. والفعل فرع، فعل کیا ہے؟ فر ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس. فرمان لاستقلال ہی بنفس ہی، کیونکہ مصدر جو ہے اپنی ذات میں مستقل ہوتا ہے. مصدر کیا ہے؟ اپنی ذات میں مستقل. یہ معنی
समझाने में किसी का मोहताज नहीं है जी। मसलन अल-कत्ल मारना, कोई मारे या ना मारे, मारना है ना, किसी का मोहताज तो नहीं है मसदर। ज़र्ब ओ सॉरी अल-कत्ल कत्ल करना, ठीक है ना, अज़र्ब मारना, अल-कत्ल कत्ल करना, ज़र्ब मारना, किसी का मोहताज ये मसदर नहीं है। इकराम इज्जत, सुलासी मज़ीद फी में आ जाए तो इकराम माना इज्जत, ठीक है ना, तो इज्जत है, ये यहाँ इज्जत ही है ना, कोई किसी की मोहताज नहीं है माना समझाने में। लेकिन फेल फरमाते हैं ये मोहताज होता है। वह अदम एहतियाज है इलल फेल, मसदर माना समझाने में ये फेल की तरह मोहताज नहीं होता। बेखिलाफ फेल, फेल इसके खिलाफ है, यानी फेल मोहताज होता है, फेल अपने फ़ैल का मोहताज होता है। फ़इन्नहु गैर मुस्तकिल्लिन बिनफ्सिही, फ़ेल माना समझाने में ज़ाती तौर पर मुस्तकिल नहीं होता, न मोहताज उन इलल इस्म, बल्कि फ़ेल माना समझाने में इस्म की तरह मोहताज होता है। देखे फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ेल उस वक्त तक नहीं वजूद में आ सकता जब कोई फ़ाइल उसे वजूद में न लाए। कोई मारेगा तो कोई मरेगा, ये मरना तब होगा जब कोई मारेगा, फाइल मौजूद होगा, या कोई मरेगा मफूल बनेगा। कातिल कातिल ये फेल कातला तब वजूद में आएगा जब कोई कातिल करने वाला होगा। कातला उसने कातिल किया, कोई कातिल करेगा तो कातला होगा, ठीक है ना। तो फरमाते हैं ये इस्म का क्या होता है, मोहताज होता है, बे इस्तकलाल ही नहीं होता। इसलिए मसदर मुस्तकिल होता है, फेल मुस्तकिल नहीं होता बल्कि मोहताज होता है। जो मुस्तकिल हो वो असल होता है, जो मोहताज हो वो फर होता है। तो बसरियों ने कहा इस वजह से मसदर असल और असल, तो फेल क्या है, फर है। तवज्जो रखनी है। वकाल अल कूफियूना, कूफी कहते हैं इन्नल फ़िअल अस्लन वल मसदर फ़र्उन, फेल क्या है, असल है, और मसदर क्या है, अक्स कर दिया ना इन्होंने कूफियों ने। क्यों, इनके पास दलील फरमाते हैं ले इलाल मसदर बेइलालही व सेहतही बेसेहतही। दलील ये है, वो फरमाते हैं जब फेल की इल्लत हो, तालील हो, तो मसदर की तालील होना ज़रूरी हो जाती है। ले इलालही, यही सॉरी ले इलाल मसदर बेइलालही, मसदर की तालील होती है कब, बेइलाल ही, फेल की तालील की वजह से, ठीक है ना। फेल की तालील करेंगे तो मसदर की तालील करनी ज़रूरी पड़ जाती है। व सेहत ही बेसियत, मसदर की सिहत फेल की सिहत के साथ जुड़ी हुई होती है। या समझ लें थोड़ा सा, फिर इबारत में आते हैं। कहा फेल असल है और मसदर क्या है, फर है। क्यों, वो फरमाते हैं फेल की तालील करेंगे तो मसदर की तालील करना ज़रूरी हो जाती है। मसलन कामा फेल है, ठीक है, कामा फेल है, ये असल में था कावमा, वाव तब्दील किया अलिफ में और कामा बन गया, इसी तरह है ना। और इसका मसदर है क़याम, क़याम फेल की तालील हुई है तो क़याम भी तब्दील होकर आया, असल में क़वाम था, वाव को या में तब्दील किया। जहाँ फेल की तालील है वहाँ मसदर की तावील और तालील ज़रूरी है, लेकिन इसके अक्स नहीं है। बस औकात ऐसा होता है मसदर की तालील होती है, फेल की नहीं होती। जैसे मसदर है इख्शीशान, इख्शीशानुन, ये मसदर है, असल में था इख्शौशानुन, वाव बदली है या में तो इख्शीशान बना है, लेकिन इसका फेल है इख्शौशा, इख्शौशना, सॉरी इख्शौशाना, इख्शौशाना, इसमें तालील ही नहीं होती। फेल में तालील, तवज्जो, फेल में तालील होगी तो मसदर में जरूर होगी, मसदर में हो तो फेल में होनी जरूरी नहीं है। वादे, इसलिए फरमाते हैं फेल असल है और मसदर फर है। अच्छा, मसलन कामा क़यामन, कामा फेल है, इसमें तालील हुई है कावमा से, ठीक है ना। क़यामन मसदर है, इसमें भी तालील हुई है, क़वामन से क़यामन बना है, वाव को या में तब्दील किया है। वकावमा क़वामन, इसी तरह यहाँ भी क्या है,
قاوما یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے، اور قوامن یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے مصدر میں. قاوما فعل ہے اور قوامن کیا ہے؟ مصدر ہے. قوامن مصدر ہے. اعل قیامن بقلب الواو فیہ یا، قیامن کی تعلیل کی گئی ہے. اعل جی اللہ یعل یعلو، اعل فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے نا. مصدر قیامن کی تعلیل کی گئی ہے، جی قیامن مصدر کی. کیسے؟ بقلب الواو فیہ یا ان، اس میں واو کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے. جی لقلب الواو الفن فی کاما، یہاں مصدر میں اس لیے تعویل ہوئی ہے کیونکہ اس کے فعل کاما میں واو کو الف میں تبدیل کیا گیا تھا، اس لیے یہاں کیا کیا گیا ہے؟ واو کو یا میں تبدیل کیا گیا. تو فعل کی تعلیل کی وجہ سے مصدر کی تعلیل ہوتی ہے، اس لیے فعل اصل ہے اور مصدر کیا ہے؟ فعل ہے. وصح قوامن لصیحت قاوما، ٹھیک ہے نا. اور فرماتے قوامن صحیح ہے، اپنی جگہ پر باقی ہے، جی ہاں. اس کی تعلیل نہیں. کیوں؟ اس کے فعل قاوما کی تعلیل نہیں ہوئی. جی ہاں. ٹھیک ہے نا جی. جی تو فعل کی تعلیل ہوئی ہے تو مصدر کے ساتھ ہوئی ہے، فعل کی نہیں ہوئی تو مصدر کی بھی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. جی لیکن اس کے عکس کبھی ایسے جیسے میں نے مثال دی ہے ایک شیشان، جی مصدر کی تعلیل ہوئی ہے، لازمہ نہیں بنی کہ فعل میں تعلیل ہوتی. جی ایک شوشنا اپنی حالت پر باقی ہے، جی ٹھیک ہے نا، اس لیے فعل اصل ہے. ولا شک ان دلیل اب یہ دو نظریے ختم. جی اب مصنف اپنا نظریہ دے رہے ہیں، جی شرح میں تو عمل کے مصنف. وہ فرماتے ہیں لا شکا، کوئی شک نہیں ہے کہ ان دلیل البصریین یدل علی اصالت المصدر مطلقاً. جی مصنف کو حق ہے نا کہ ان دو نظریوں میں سے کسی ایک نظریے کو اپنائے اور دوسرے کو رد کر دے. جی مصنف فرماتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ بصریوں کی دلیل دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مصدر کی اصالت مطلقاً ہے. بصریوں کی نے جو دلیل دی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے ہر جہت سے مصدر اصل ہے، جی ہر جہت سے مصدر کیا ہے؟ اصل ہے. لیکن وہ دلیل الکوفیین، جی کوفیوں کی دلیل جو ہے یدل علی اصالت الفعل فی الاعلال، کوفیوں کی دلیل کہتی ہے فعل اصل تو ہے، فقط اس ایک مورد میں اصل ہے جب اس کی تعلیل کی جا رہی ہے. جی کوفیوں کی دلیل کے مطابق فعل اصل بنتا ہے صرف ایک جہت سے، ایک مورد تعلیل والے. لیکن بصریوں کی دلیل کے مطابق مصدر اصل بنتا ہے مطلقاً ہر جہت سے. صحیح. تو کس کو لیا جائے؟ بصری ہمارے. تو بصریوں کی دلیل زیادہ مضبوط ہو گئی نا، جی ہاں. جی ٹھیک ہے نا جی. فلا تلزم منہ اصالتہ مطلقاً، کوفیوں کی دلیل سے مصدر کا فعل کا مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ صرف علت والی صورت میں فعل اصل بنتا ہے کوفیوں کی دلیل کی بنا پر. جی ہاں. وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْأَصَالَةَ يَلْزِمُ. اب یہ تو مصنف نے نظریہ بیان کیے کہ کوفیوں کی دلیل کی بنا پر یہ بات ہوتی ہے، جی بصریوں کی دلیل کی بنا پر یہ ہوتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بصریوں کی دلیل مضبوط ہے، کوفیوں کی دلیل کمزور ہے. جی اب ہم پوچھیں گے نا آپ جو کوفیوں کی دلیل کو رد کر رہے ہیں کیسے رد کریں گے؟ کوئی علت بیان کریں تاکہ آپ رد کر سکیں. مصنف فرماتے ہیں لو کان ھذا القدر یقتضی الاصالہ، یہ جو دلیل دی ہے کوفیوں نے، اگر اتنی مقدار میں دلیل کسی چیز کی اصل ہونے کو ثابت کرتی ہوتی، جی اتنی صرف علت کا ہو جانا، تعلیل والی صورت کو بیان کر دینا کسی چیز کی اصالت کو ثابت کرتا ہوتا، اصالت کا تقاضا کرتا ہوتا، تو فرماتے ہیں یلزمو، اس سے لازم آتا، اس کا لازمہ یہ ہوتا ان یکون یعدو بالیاء و اکرمو متکلما بالحمزہ، اکرم و حمزہ کے ساتھ ہے نا، یہ یعدو و اکرم و اصلاً یہ بھی اصل ہوتے، و باقی الامثلۃ فرعاً، اور باقی مثالیں کیا ہوتی؟ فر ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یعدو کی تعلیل کی وجہ سے باقی سیغے تعدو اعدو کی تعلیل ہوتی ہے. جی ہاں.
تو صرف علت کا ہونا ہی اصل بناتا تو یائدو کا سیگا اصل ہوتا، باقی سیگے فر ہوتے. اکرمو کے حمزہ کی وجہ سے تعلیل ہوتی ہے، باقی یکرمو تکرمو نکرمو کی، تو اکرمو اصل ہوتا، باقی سیگے فر ہوتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے سیگے حقیقتاً برابر ہیں. جی صحیح. تو علت کی وجہ سے کوئی چیز اصالت کی کسی چیز کی اصالت ثابت نہیں ہوتی. واضح. و باقی الامثلہ فرعن ولا قائل بہی احدن، جب کہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اکرمو اور یائدو اصل ہوں اور باقی امثلہ کیا ہوں، فر ہوں. تو پتہ چلا تعلیل جو ہے یہ تبدیل، یہ کسی چیز کو اصل نہیں ثابت کرنے کا معیار نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین. آج اتنا کافی.